الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله واستقم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اس وقت دنیا کی سرزمین میں جو طاقت اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے اور جس نے اپنی جھوٹی خدائی کا سکہ بلکہ کھوٹا سکہ سارے عالم میں چلائے رکھا ہے، ساری دنیا کے اخبارات، ساری دنیا کے لوگ اسی الیکشن کے چرچے میں مصروف ہیں، اور ہر کسی کی زبان پر یہی بات ہے، یہی نعرہ ہے، ایک فرعون کے دور کا خاتمہ ہو گیا اور آنے والا جو صدر ہے مسلمانوں کے ذات سے، قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اور عالم اسلام اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ رکھا ہوا ہے. مسلمان خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے جو فلسطین کے، افغانستان کے، عراق کے جو مسائل ہیں جس کو سابق فرعون نے مسلط کیا تھا، اب کچھ ہی گھنٹوں میں، کچھ ہی دنوں میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے. پورے عالم کے مسلمانوں کی نگاہ امریکہ کا جو نیا صدر منتخب ہوا ہے اوباما، اس پر ٹکی ہوئی ہیں اور آس لگائے بیٹھا ہے مسلمان. یہ دہشت گردی کا جو لیبل مسلمانوں پر لگا ہے،
وہ ہٹ جائے گا اور دنیا کے اندر اس منحوس مردود اور ملعون فرعون نے جو عذاب مسلط کیا تھا مسلمانوں پر، اس عذاب سے مسلمانوں کو چھٹکارا ملے گا۔ ہمیں سیاسی نقطہ نظر سے کوئی بات ہمیں نہیں کرنی ہے کہ بش کی پارٹی کون سی تھی اور اوباما کس پارٹی سے جیت کر آیا، لیکن بات ہمیں یہ کرنی ہے مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا امریکہ کے صدر پر اٹکی ہوئی ہے؟ حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے حالات کے سدھار کے لیے اور مدینہ منورہ کے احوال کو راہ راست پر لانے کے لیے اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، روم، ایران، کبھی کیا حضرات صحابہ کرام نے ان کی سیاست میں حصہ لیا؟ میں سمجھتا ہوں آج کا یہ ہونے والا بیان اور خطبہ ہمارے ایمان کی کسوٹی اور پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کے ایمان کی امتحان اور آزمائش اور جانچ آج کے خطبے سے ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوباما عالم اسلام کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ اوباما فلسطین، عراق، کشمیر کے مسئلے کو حل کر پائے گا یا مزید فوج بھیج کر خلفشار پیدا کرے گا؟ اوباما پاکستان کے مدارس پر بمباری کرے گا یا ہونے والی بمباری پر روک لگائے گا؟ میں یہ بات آگے کہوں گا، یہ بات سمجھنے سے پہلے شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا میں دو نظام چلائے۔ ہمیں اگر فارمولہ سمجھ میں آ جائے، نسخہ سمجھ میں آ جائے دوا بنانے کا، تو پھر ہمیں دوائی کی دکان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر جمع کرنے کا، تفریق کرنے کا، تقسیم کرنے کا حساب کا فارمولہ معلوم ہو جائے تو ہر حساب کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 5 میں سے 2 نکلے تو 3 ہوتے ہیں۔ فارمولہ معلوم ہو جائے گا اور یہی فارمولہ کیلکولیٹر کو دے دیا گیا تو 1 سیکنڈ میں وہ آپ کو آنسر دے دیتا ہے۔ فارمولہ مسلمانوں کے نفع کا، نقصان کا، فارمولہ فلسطین کے مسئلے کے حل ہونے کا، فارمولہ مسلمانوں پر دہشت گردی کے لیبل لگائے جانے کا، فارمولہ مسلمانوں کو سرزمین سے ان کا نام و نشان ختم کرنے کا۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، فارمولہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ نسخہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اوباما آئے، اس کا باپ آئے، بش آئے، اس کی نسل آئے، مسلمان کو اس سے لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، دودھ اور پانی کی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی، دن اور رات کی طرح مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں 2 نظام چلائے ہیں اور انہی 2 نظاموں پر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے اور باقی ہے۔ بہت غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے۔
ایک نظام اللہ نے بنایا ہے جس کا نام ہے تکوینی نظام۔ تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے سورج نکلتا ہے تو اس سے گرمی آتی ہے، روشنی آتی ہے۔ اللہ کے کائنات کا ایک نظام ہے، اس کا دھرم سے، مذہب سے، عقیدے سے، خدا کی وحدانیت پر تیقن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سورج نکلا، کافر پر بھی روشنی پڑی، مسلمان پر بھی روشنی پڑی، اللہ کے ماننے والوں پر روشنی پڑی، اللہ کے ملحدین پر، نہ ماننے والوں پر، دہریوں پر روشنی پڑی۔ تیر چبا، مسلمان کو چبے تو تکلیف ہوگی، کافر کو چبے تو تکلیف ہوگی۔ آنکھ پھٹی، ابو جہل کی پھٹی تو بینائی جائے گی، نبی کی پھٹے گی تو بینائی جائے گی۔ اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر تکوینی نظام کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس نظام کا دھرم سے، ذات سے، بات سے، مذہب سے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے، اللہ پر ایمان ہٹانے سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ نے نظام چلا دیا کہ تم زرخیز زمین پر ہل جوتو، بیج ڈالو، کافر ڈالے گا تو اناج نکلے گا، مسلمان ڈالے گا تو اناج نکلے گا۔ پتھر کی مار مسلمان کو لگے گی تو پڑے گی، کافر کو پڑے گی تو اسے جو ہے ضرب لگے گی، اور جسم پھٹے گا، خون آئے گا۔ سرجری ہوگی یہ کامیاب ہوگا، بائی پاس سرجری ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ دل کے امراض جن وجوہات سے کافر کو آتے ہیں انہی وجوہات سے مسلمان کو آتے ہیں۔ بخار، ملیریا، ٹائفائڈ، کینسر کے جو اسباب اللہ نے رکھے وہ تمام کے لیے رکھے۔ مچھر مسلمان کو کاٹے تو نقصان، کافر کو کاٹے تو نقصان۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں رکھی۔ اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ شادی کرتے ہیں، مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اولاد جنم لیتی ہے، یہ تکوینی نظام ہے۔ ہندو کرے، عیسائی کرے، کافر کرے، کتا کتیا سے ملے، خنزیر اپنی مادہ سے ملے، یہ نظام اللہ نے دنیا میں جاری کر رکھا ہے، اور اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ گیس کا چولہا آن کیا، اب اس پر پتیلی رکھی تو کافر جلائے تو جلے گا، مسلمان جلائے گے تو جلے گا۔ مکان کے اندر شارٹ سرکیوٹ ہوا، مسلمان کے مکان میں آگ لگے گی اور غیر مسلم کے مکان میں آگ لگے گی۔ تو یہ نظام، اس کا نام یاد رکھیے تکوینی نظام۔ اللہ نے اس کائنات کو تکوینی نظام پر چلایا ہے، جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الذی آتا کل شیء خلقہ فہدی۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کے نفع اور نقصان سے اللہ نے اس کو آگاہ کر دیا۔ چوہے کا بچہ ہندوستان میں پیدا ہو، آسٹریلیا میں پیدا ہو، وہ کسی اسکول میں ٹریننگ لیے بغیر بلی کی آواز سن کر وہ اپنے دل میں چلا جاتا ہے۔ یہ تکوینی نظام ہے۔ بلی کے بچے کسی اسکول میں ٹریننگ نہیں لیتے کہ کتا اور بھیڑیا اس کا دشمن ہے۔ جب ذرا سے کان اس کے کھڑے ہوتے ہیں اور کتے کی بھاؤ بھاؤ کی آواز کو وہ بلی سنتی ہے تو فوراً وہ پناہ لینے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں وہ ٹریننگ نہیں لیتے۔ یہ تکوینی نظام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے نفع اور اس کے نقصان کا علم اللہ نے اسے دے دیا۔ مچھلیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کی مچھلیاں ہیں، کبھی وہ ایک کوشش نہیں کرتی کہ وہ پانی سے باہر کود کر آئے۔ مچھلیاں پانی میں اچھل کود کرتی ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی میں وہ صحیح نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی کہ پانی سے نکل کر وہ باہر آ جائے، اس لیے کہ ان کو اپنے نقصان کا علم ہے۔ اللہ نے انہیں یہ علم دے دیا ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے، تو ہر اللہ کی مخلوق اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو علم دیا، کلام پاک میں بعض جگہ اسے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پرندوں کو ہوا میں اڑنے کی ٹریننگ کے لیے کوئی ٹریننگ اسکول نہیں دی،
لیکن پرندہ اڑتا ہے اور اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور اپنے دوست کو پہچانتا ہے. اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے. اس نظام کے اندر اللہ کے ولی، غوث، ابدال، قطب، پیغمبر تمام کے تمام برابر ہیں اس نظام میں. بھوک پیغمبر کو لگے گی تو تکلیف ہوگی، اور بھوک کافر کو لگے گی تو تکلیف ہوگی، اور کانٹا پیغمبر کے پیر میں چبھے گا تو تکلیف ہوگی، اور کانٹا غیر مسلم کے پیر میں چبھے گا تو تکلیف ہوگی. اس نظام کے اندر اللہ نے ساری کائنات کو برابر سرابر رکھا ہے. اسی نظام کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر تم معاملات میں سچے رہو گے، امانت کے اندر دیانت دار رہو گے، دوسروں کا حق نہیں مارو گے، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. عقیدے کو چھوڑ کر بھی اگر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے انسان کا حق نہیں مارتا، دوسرے انسان کو اذیت نہیں پہنچاتا، اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اسے آرام دیتے ہیں، اللہ اسے سکون دیتے ہیں. جیسے کہ اگر پیاس میں کافر پانی پیے تو اس کی پیاس مٹ جاتی ہے؟ نہیں مٹتی. نہیں وہ کافر ہے، اللہ اس کی پیاس نہیں مٹائیں گے. اور مسلمان ہے اور پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پیاس مٹائیں گے. ایسی بات نہیں. پیاس لگنے پر پانی میں اللہ نے یہ تاثیر دی ہے کہ پانی کے گھونٹ سے تمام لوگوں کی پیاس مٹ جاتی ہے. امانت، دیانت، سچائی اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، چاہے کوئی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیک معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا کی ترقیوں سے نوازتے ہیں، اللہ اسے حکومت دیتے ہیں، اللہ اسے ترقی دیتے ہیں، زمین کے خزانوں کا مالک بناتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ مٹی اٹھائے تو اس کو سونا بنا دیتے ہیں. جیسے کہ پانی کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی کہ پانی پیاس بجھانے کا کام کرتی ہے اور سب کے لیے کرتی ہے. تو امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، عدالت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو قوم اس وصف کو اپنائے گی اور جو قوم ان کمالات کو اپنائے گی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں گے. حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہوگی، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط سالی کو مبتلا کر دیں گے، معاشی بحران پیدا کر دیں گے، اکنامکس تنگی پیدا کر دیں گے، مالیات کی پریشانی کو پیدا کر دیں گے. وہ مسلمان قوم میں ہو، وہ یہودی قوم میں ہو، وہ امریکی قوم میں ہو. اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے. اللہ نے اس دنیا میں اس نظام کے لیے کسی کو مذہب کا پابند نہیں کیا. اگر ہندو سچ بولتا ہے تجارت میں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کاروباری ہیں ہندو لیکن سچائی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے رہے ہیں. امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ گاڑی ریپیری کے لیے دے تو اس کے اندر پرزے چوری نہیں کرتے، پیٹرول نہیں چراتے. آپ کوئی چیز مرمت کرنے کے لیے دیں اس کے اندر خیانت نہیں کرتے. آن کی آن میں وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا کہ عدالت، امانت، صداقت، سچائی پر جو قوم چلتی ہے، جو فرد چلتا ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ حج پر حج کرنے والا ہو، وہ عمرے پر عمرہ کرنے والا ہو، وہ ہر سال کعبے کی زیارت کرنے والا ہو، وہ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا ہو. امانت نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، قرض لے کر ڈبو لیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، سچ بولتا نہیں، وہ چاہے 5 وقتہ نمازی کیوں نہ ہو، وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ حاجی پاجی کیوں نہ ہو، وہ نبی کے روضے کے پاس روزانہ اعتکاف میں بیٹھنے والا، ریاض الجنہ کے اندر ذکر کرنے والا کیوں نہ ہو. اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے
امانت، سچائی، دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ ترقی کا ضامن ہے، اور دوسروں کو ڈبانا، تکلیف دینا، قرض لے کر ان کے چپل گھسانا اور جو ہے خیانت کرنا یہ تباہی اور بربادی کی دلیل ہے، چاہے وہ قوم نمازی ہو چاہے وہ قوم بے نمازی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ داڑھی منڈے ہیں اور بعض لوگ بے نمازی ہیں، جمعہ کے نمازی، اور جمعہ میں 1:30 بجے کے بعد 2 کے وقت آ کر ڈبکیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ کاروبار ہے کہ ترقی پر ہے، کارخانہ ہے کہ بام عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نماز پڑھنے سے روزی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ داڑھی منڈا بے نمازی۔ اللہ کا دستور دنیا میں اور قانون تکوینی یہ ہے، سچائی پر جو چلے گا، عدالت پر جو چلے گا، وہ بش کی اولاد کیوں نہ ہو، وہ ٹھاکرے کی اولاد کیوں نہ ہو، جیسے سورج کی روشنی ہر کسی پر پڑتی ہے، پانی ہر کسی کے پیاس کو بجھاتا ہے، آگ ہر کسی کو جلاتی ہے، اسی طریقے سے بے ایمانی کی آگ ہر کسی کو جلا دے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی یہ آقا کا غلام ہے یا یہ کہ ٹونی بلیر کی اولاد ہے۔ امانت داری کی پانی ہر کسی کے پیاس کو بجھا دے گی، وہ یہودی نسل ہو، وہ کافروں کی نسل ہو، وہ عیسائیوں کی نسل ہو۔ یہ دستور ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے کی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ایک تکوینی نظام ہے اور اللہ کا ایک دوسرا نظام ہے، اس نظام کا نام تشریعی نظام ہے، شریعت والا نظام ہے۔ ایک تو وہ نظام جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا، خبر والی بات اور نظر والی بات۔ نظر آتا ہے، نظر آتی ہیں کچھ چیزیں، اور ان چیزوں کے کچھ پھل ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں نظر آنے والی نہیں ہیں، جیسے کہ نماز کے اندر فوائد ہیں، جیسے ذکر اللہ کے اندر فوائد ہیں، جیسے حج بیت اللہ کے اندر فوائد ہیں، جیسا روزہ رکھنے میں آقا نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو اور صحت والے ہو جاؤ، جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ داڑھی رکھنے والے کو اللہ اس کی قوت مردانگی کو کم نہیں کرتے، اور داڑھی منڈانے والے کی نسلوں کے اندر نامردی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے نظام کو تشریعی نظام کہتے ہیں، یعنی جو نظام ہمیں نظر نہیں آتا، جو نظام دنیا کے اور قوموں پر جو ہے چلتا نہیں، ایسے نظام کو تشریعی نظام کہتے ہیں، جس کو اللہ نے جبرائیل امین پر بھیج کر پیغمبروں کے ذریعے سے قوموں تک بھیجا۔ وہ نظام تشریعی نظام ہے، اور یہ تشریعی نظام کیا ہے جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی بات مانو، اللہ کے نبی کی بات مانو، قرآن پر چلو، حدیث پر چلو، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، مرنے کی بات کی زندگی پر یقین کرو۔ یہ چیزیں تشریعی زندگی ہے، تشریعی نظام ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کچھ باتیں اپنی قوموں تک، اللہ نے اپنی مخلوق تک پہنچائی، لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھا نہیں دیکھا، جو گیا وہ آ کر بولا ہمارا باپ مر گیا، ہماری اماں مر گئی، ہمارے دوست و احباب مر گئے، ہمارا دادا نانا مر گیا، وہ آ کر اس نے کہا کہ موت کیسے آتی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، نہیں اس نے بتایا نہیں۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، آخرت پر ایمان لے کر آئے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ کے عذاب دیے جانے پر اور اللہ کی طرف سے ثواب دیے جانے پر ہم جو ہے ایمان لے کر آئے، اور ہم یقین کرتے ہیں۔ یہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے یہ تشریعی نظام دنیا کے اندر رکھا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ کا دستور یہ ہے۔ ایک تکوینی نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو اپنی قوم پر
اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے اور تشدد کرتا ہے۔ بش مسلط ہوا اور اس نے کائنات کے اندر عذاب کو مسلط کر دیا۔ اب اوباما آیا تو کیا ہوگا؟ تو شریعت نے یہ کہا کہ یہ جو دو نظام ہیں، ایک تکوینی نظام ہے کہ جو آگ جلاتی ہے نظر آتا ہے، پانی ڈباتا ہے نظر آتا ہے، ہمارے علماء اور اکابرین نے کہا، اور قرآن اور حدیث کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ جو تشریعی نظام ہے اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے تکوینی نظام پر، یعنی حکومت جو ہوتی ہے وہ تشریعی نظام کی ہوتی ہے، تکوینی نظام کی حکومت نہیں ہوتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تکوینی نظام کیا ہے؟ 100 آدمی 10 آدمیوں کو مار سکتے ہیں، مار سکتے نہیں مار سکتے، 100 آدمی 10 آدمیوں کو مار سکتے ہیں، 100 مرد ایک عورت کو مار سکتے ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے، یعنی دنیا میں دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا کا اللہ کا ظاہری قانون ہے، یہ اللہ کی ظاہری سنت ہے کہ بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو کھا جاتی ہے، نگل جاتی ہے۔ ہتھیار والے، طاقت والے، سپر پاور کم طاقت والوں کو کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام پیغمبروں کا تشریعی نظام ہے۔ جب تشریعی نظام اور تکوینی نظام کا ٹکر ہوتا ہے، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ ایک آخرت کا نظام ہے، ایک دنیا کا نظام ہے، آخرت اور دنیا کا نظام آپس میں لڑتے ہیں تو جیت آخرت کے نظام کی ہوتی ہے اور دنیا کا نظام شکست کھا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کی یاد ابھی عنقریب کائنات کا ہر مسلمان منانے والا ہے اور جن کے توحید کا ڈنکا عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بجایا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی مان لے اور ایک اللہ کی عبادت کر۔ نمرود نے تکوینی نظام کا انتظام کیا۔ نمرود دنیا کا وہ قانون جو اللہ نے بنایا، کیا تھا قانون؟ آگ انسان کو جلاتی ہے تو اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ سلگائی۔ کیا یہ اللہ کا وہ نظام تھا دنیا کا تکوینی نظام کہ آگ انسان کو کھا جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم انسان ہے اور میں اللہ کا وہ نظام جو تکوینی نظام ہے اسے مانتے ہوئے آگ کو روشن کر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اس نے اتنی آگ کو روشن کی کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے جل بھن کر زمین پر گر جاتے تھے۔ اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ آگ مسلمان کو جلاتی نہیں جلاتی، یعنی ہم آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آگ تکوینی نظام ہے، وہ مسلمان کو بھی جلاتی ہے، ہندو کو بھی جلاتی ہے۔ ہم پانی میں سمندر میں تیرنا نہ آئے اور ڈبکی مارے، سمندر مسلمان کو بھی ڈبو دیتا ہے اور کافر کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ یہ دنیا کا اللہ کا بنایا ہوا تکوینی نظام ہے۔ روٹی کھانے سے میرا بھی پیٹ بھرتا ہے اور روٹی کھانے سے کافر کا بھی پیٹ بھرتا ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ اس نظام پر عمل کرتے ہوئے نمرود نے آگ کو جلایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریعی نظام کے حامل تھے، آخرت کے جھنڈے کے علمبردار تھے، اللہ کے جھنڈے کو اٹھانے والے تھے۔ یہاں ٹکر تھی تشریعی نظام اور تکوینی نظام کی، یہاں ٹکر تھی آخرت کی اور دنیا کی، یہاں تکوینی نظام کی تکوینی نظام سے ٹکر نہیں تھی بلکہ تکوینی نظام کی تشریعی نظام سے ٹکر تھی۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا اور سنا اور اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اگر ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈ بھی انسان کو تکلیف دینے والی ہے، گرمی بھی تکلیف دینے والی ہے، تو اللہ نے فرمایا بردا و سلام، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی پہنچانے والی ہو۔ اگر اے سی کو چلا دیا جائے اور اس کا ٹیمپریچر حد سے زیادہ بڑھا دیا جائے تو آدمی ٹھٹرنے لگتا ہے، آدمی کو اس اے سی سے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تشریعی نظام کو جاری کیا تو کہا قلنا یا نار کونی، اے آگ تو ہو جا میرے ابراہیم کے لیے سرد
اور سلامت سرد ہوگی تو تکلیف دے گی، ایسی سرد جو سلامتی والی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب دنیا کا نظام پیغمبروں کے نظام سے ٹکراتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کے نظام کو جیت دیتے ہیں اور دنیا کے نظام کو شکست دیتے ہیں۔ سمندر میں ڈبونے کی خاصیت ہے، ہر کسی کو سمندر ڈبوتا نہیں ڈبوتا، مسلمان کو بھی ڈبوتا ہے، کافر کو بھی ڈبوتا ہے۔ کشتی اگر ٹوٹ جائے ساروں کی جو ہے تہس نہس ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ نظام کا ٹکراؤ ہو، تشریعی اور تکوینی، دنیا کا اور آخرت کا، پیغمبروں کا اور دشمنوں کا، تو اللہ کا نظام دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے گئے سمندر اور پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا، تو جب دنیا کے نظام نے پیغمبر کے نظام سے ٹکر لی اور ان کی قوت کو چیلنج دیا، تو آپ دیکھیے کلام پاک اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اٹھا کر کہ جب دنیا کے نظام نے پیغمبروں کے نظام تشریع سے ٹکر لی، اللہ نے پیغمبر کو جیت دی، فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے پار چلے گئے اور اسی سمندر میں اسی راستے پر فرعون جب چلا تو تھپیڑوں نے اور موجوں نے آ کر اسے گھیر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ سمندر وہی تھا، وقت وہی تھا، پانی وہی تھا، راستہ وہی تھا، لیکن جب دنیا کا نظام آخرت کے نظام سے ٹکر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کے نظام کو کامیابی دیتے ہیں اور دنیا کے نظام کو ناکامی دیتے ہیں۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ ہزاروں آدمی دسوں آدمیوں کو شکست دے دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم مٹھی بھر جماعت۔ یہ جو آج مسلمان رو رہا ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم قلیل ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس گولہ نہیں، ہمارے پاس بارود نہیں، مسلمانوں کو ٹریننگ لینی چاہیے، مسلمانوں کو ملٹری میں جانا چاہیے، پولیس فورس میں جانا چاہیے، مسلمانوں کو حکومت کے عہدوں میں جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ رونا بھیڑوں چماروں کا رونا ہے، یہ سیکولرزم اور جمہوریت کے گیت ہیں۔ تشریعی اور تکوینی نظام کا قانون یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں ہزاروں لاکھوں کے جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں۔ یہ تکوینی نظام پر یہ تشریعی نظام غالب آ چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر عیسائیوں کی ایک جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں تھی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس کا امیر مقرر کیا گیا۔ مجلس شورا منعقد ہوئی، میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ کا امیر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ لاکھوں کی عیسائیوں کی فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہے، بتلائیے کہ کتنے مسلمان مقابلے کے لیے جانا چاہیے۔ ایک رائے یہ آئی کہ 40 مسلمان جانا چاہیے، تو پھر دوسری رائے یہ آئی نہیں 20 مسلمان جانا چاہیے، ایک رائے یہ آئی کہ نہیں 10 مسلمان جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے جلیل القدر بہادر سے جو ہے سپاہی تھے اسلام کے، اور ان کا لقب سیف اللہ تھا۔ آج ہماری طاقتیں جورو کی حمایت میں مال کے لیے، دولت کے لیے، پراپرٹی کے لیے اور دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، جیل بھری پڑی ہے مسلمانوں سے۔ کس الزام کے اندر؟ زمین کے جھگڑے کے اندر، پراپرٹی کے جھگڑے کے اندر۔ اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کی پھٹکار یوں ہی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت پورے عالم کے نقشے میں اگر کوئی ملک تباہی کے دہانے پر ہے، بربادی کے دہانے پر ہے، وہ ملک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، مالی بحران کا شکار ہے، ہر آئے دن بمباری ہوتی ہے، ہر آئے دن قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہر آئے دن عزتوں کے لٹنے کی بات آتی ہے۔ فلسطین اس سے زیادہ محفوظ ہے اور عراق
اور افغانستان، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ پرامن ہے، لیکن پاکستان کی حالت جو ہمارا پڑوس ملک ہے اور ہندوستان کا مسلمان بڑی امیدیں اس سے لگائے ہوئے ہیں، ہر آئے دن تباہی، کبھی زلزلہ آیا، کبھی سیلاب آیا، کبھی مشرف کا عذاب مسلط ہوا، کبھی زرداری کا عذاب مسلط ہوا، امریکہ کے پالتو کتے اور امریکہ کے جو ہے پالتو ناجائز اولاد وہاں پر جو ہے حکمران ہیں۔ کوئی صحیح حکمران آ بھی جاتا ہے تو وہ جام شہادت نوش کر کر چلا جاتا ہے، کوئی مجاہد اور کوئی غازی اللہ والا آتا ہے، ایک لمبی زندگی نہیں گزارتا۔ پاکستان کی سرزمین کے اندر جتنے علماء کو ابھی حالیہ 50 سالوں کے اندر شہید کیا گیا، میرے رب کی قسم دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنے علماء کو شہید نہیں کیا گیا، اور جتنی اسلام کی بے حرمتی سرزمین پاکستان کے اندر ہوئی، اتنی بے حرمتی یقین مانیے کہ امریکہ کی سرزمین کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ کلام پاک نے چیلنج کیا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ تم کلام پاک جیسی ایک سورت لاؤ، ایک آیت لاؤ، ایک ٹکڑا لاؤ۔ آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو پیدا نہیں کیا جو کلام پاک کا مقابلہ کرے، لیکن امریکہ کے کتوں نے کلام پاک کے مقابلے میں الفرقان الحق کی نام کی کتاب لکھی اور دنیا والوں کے سامنے کہا کہ کلام پاک نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کا جواب ہم نے دے دیا۔ کیا کیا؟ کلام پاک کے اٹے کی طرح اٹا بنا دیا، کلام پاک کے اوراق کی طرح اوراق بنا دیا، کچھ اشعار لکھ دیے، کچھ جو ہے گندے قصے اس کے اندر لکھ دیے۔ یہ حماقت عرب کی سرزمین کے کافروں نے نہیں کی، مدینہ منورہ کے منافقوں نے، اس زمانے کے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کی۔ وہ جانتے تھے صاحب زبان ہونے کے باوجود، فصاحت اور بلاغت کے میدان کے شہسوار ہونے کے باوجود ان کو یقین تھا کہ کلام پاک سے ٹکر لینا اپنی شکست کو ماننا ہے، اپنے منہ پر جوتا مارنا ہے، چاند کو دیکھ کر تھوکنا، اپنے منہ پر بلغم اڑانا ہے۔ میرے رب کی قسم کبھی اہل عرب نے، اس زمانے کے کافروں نے، مشرکوں نے وہ کوشش نہیں کی، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ لوگوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کتاب کو نہ سنو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، یہ بھی کلام پاک کی تاثیر پر ان کے ایمان اور یقین کی دلیل ہے۔ ہمارے سے زیادہ ان کافروں کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کو سن لے گا تو اس کی دل کی دنیا بدل کر رہے گی۔ آج ہمارا ایمان نہیں ہے، آج ہمارا یقین نہیں ہے۔ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اور ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن۔ یہ دشمنی اس لیے تھی کہ کلام پاک پر ان کا ایمان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یقین تھا کہ آپ کے زبان سے جو جملے سنے جائیں گے وہ دل کی دنیا کو بدلا کر رکھ دیں گے اور آخرت کی طرف متوجہ کر کے رکھ دیں گے۔ انسان تو انسان دل دیا کر آپ سے کلام سنے گا، اللہ کا قرآن سنے گا، اس کی دنیا اور آخرت بدل کر رکھ دے گی، بدل جائے گی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنوں نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کو سنا تو ہماری دل کی دنیا اور آخرت کی دنیا بدل گئی، تو ہم جو ہے فوراً فآمنا بھی، اور ہم فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ہمت انہوں نے نہیں کی۔ پاکستان کے سرزمین کے لوگوں نے یہ ہمت کی، یہ جرأت کی۔ وقتاً فوقتاً کوئی مہدی موعود کا دعویٰ کرتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گیا، کبھی عیسیٰ کے جو ہے آنے کا دعویٰ اسی پاکستان کی سرزمین سے، کوئی دجال ہونے کا دعویٰ، کوئی خود سے شیطان ہونے کا دعویٰ، کوئی خود سے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ، کوئی کلام پاک کے مقابلے میں کلام پاک کے جو ہے بنائے جانے کا دعویٰ۔ جتنے دنیا میں باطل دعوے ہیں پاکستان کی سرزمین سے ابھر رہے ہیں، اللہ ہمارے علماء سے کام لے رہا ہے، اکابرین جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور ان فتنوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ جو سیلاب آیا اور حالیہ جو زلزلہ آیا اور پاکستان پر جو ظالم حکمران مسلط ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تشریعی نظام ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے کے اندر پاکستان کا حکومت کا جو لا ہے اور قانون ہے، وہ لوگ جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتے، اپنے قبائلی قانون پر وہ عمل کرتے ہیں۔ حیرت کریں گے، تعجب کریں گے کہ ایک مسلمان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔
آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گوانتانامو بے کے جیل کے اندر مسلمان قیدیوں پر، مجاہدوں پر بھوکے کتوں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کے جو ہے کتوں کے پنجرے میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تسلیم سولنکی ایک جو ہے 12 سالہ 16 سالہ لڑکی ہے، عجیب و غریب اس نے جام شہادت کو نوش کیا۔ پاکستان کے شمالی علاقے کے اندر جو وہ اپنا قبائلی قانون کو نافذ کرتے ہیں کہ جب جائیداد کا جھگڑا ہوا تو اس لڑکی کو گرفتار کیا، مخالف خاندان والوں نے، آپسی جائیداد کا جھگڑا تھا، اخباروں کے اندر اس کے چرچے ہوئے اور ہیومن رائٹس والوں نے ایکشن لیا، حقوق انسانی کی تنظیم تک یہ بات پہنچی کہ اس جو ہے لڑکی کو گرفتار کر کر اسے بھوکا رکھا گیا، اسے پیاسا رکھا گیا، کون؟ مسلمان قوم، اور اس کے آبرو کو لوٹا مخالف خاندان کے کئی افراد نے۔ پھر اس کے بعد شکاری کتوں کو بھوکا پیاسا رہ کر اس لڑکی کو پنجرے سے چھوڑ کر یہ کہا گیا کہ تم بھاگو۔ لڑکی بھاگتی چلی گئی، پیچھے سے یہ بھوکے شکاری کتے اس لڑکی پر جھپٹ پڑے اور جب جھپٹ کر اس کے جسم کو کچا ادمرا کر دیا تو اس کے بعد پھر اس مخالف قبیلے اور خاندان والوں نے گولیوں سے داغ کر اس لڑکی کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ بھیانک اور یہ درندگی کا کام اسرائیلی کتے بھی نہیں کرتے، گوانتانامو بے کی جیل کے اندر بھی وہاں کے جو ہے ظالم حکمران نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ تکوینی اور تشریعی نظام کے اندر جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تشریعی نظام کو مسلط فرماتے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اس قسم کے کام کرو گے ہم زلزلے دیں گے، ہم عذابات دیں گے، ہم ظالم حکمران کو مسلط کریں گے۔ یہ جو زرداری آیا ہے یہ بش سے کم درجے کا کتا نہیں ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ بے نظیر کا مرد ہے جو جس بے نظیر نے پاکستان کی تہذیب کو ملیامیٹ کر دیا، وہاں کی شرم اور حیا کو رخصت کر دیا، وہاں کی خواتین کو وہ بازار میں لے کر آئی، بیوٹی پارلر میں لے کر آئی اور وہ سنیما گھروں کے اندر لے کر گئی۔ یہ اسی کا شوہر ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کے جو ہے گھوٹالے کے اندر جیل کے اندر زندگی گزار رہا تھا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون جو تکوینی ہے اگر وہ تشریعی قانون سے ٹکراتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ جیت جو دیتے ہیں وہ تشریعی قانون کو دیتے ہیں۔ کہ فرعون ایک طرف تھا، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں تھے، اور ادھر جو ہے سمندر تھا، اور سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈبو دیتا ہے ہر انسان کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام تشریعی نظام کے حمل بردار تھے، علم بردار تھے، وہ تشریعی نظام کو ماننے والے تھے۔ اللہ نے انہیں جیت دے دی اور اللہ نے فرعون کو شکست دے دی۔ اور دنیا کا تکوینی نظام یہ ہے ہزاروں لاکھوں لوگ کم لوگوں پر جیت جاتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنے لوگ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے جانا چاہیے تو 40 کی، 20 کی، 10 کی بات آئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جو ہے لقب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، یہ جنگوں کے اندر گئے اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے فتح کا سامنا کیا ہے، کبھی شکست انہوں نے نہیں دیکھی۔ ان کے بارے میں عجیب بات یہ آتی ہے کہ اتنی ساری جنگیں کرنے کے باوجود ان کا جو انتقال ہوا بسترے پر ہوا، یعنی میدان جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت خالد آپ تو میدان جنگ کے شہسوار ہیں اور بہادر نڈر سپاہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا خالد تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کوئی اسلام مسلمان دشمن مار دیتا، اللہ کے نبی نے تمہارا لقب کیا دیا؟ سیف اللہ، سیف الاسلام، اللہ کی تلوار ہو تم، اسلام کی تلوار ہو۔ اگر کافر مار دیتا تو خدا کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اللہ اپنی تلوار کو بچانے کے لیے تمہیں جام شہادت سے زیادہ قیمتی موت، کلمے کی موت، ایمان کی موت تمہیں بسترے پر اللہ دے رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دم بفر گئے اور جوش میں آ گئے، 40 جائیں گے، 20 جائیں گے، 10 جائیں گے، میں تنہا جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صحابہ کرام مجلس مشاورت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ابو ہریرہ حضرت خالد ابن ولید سے تکبر کی بو آ رہی ہے، بڑائی کی بو آ رہی ہے، یہ گھمنڈ کر رہا ہے کہ اکیلا جا کر لڑے گا۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے دوستو، کچھ چڑیا
یعنی آسمان میں اڑنے والے پرندے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ایک باز ایک شکرا کیا ان کو جا کر شکار نہیں کر سکتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً اگر ہزاروں چڑیا بھی جال کے اندر پھنسی ہوئی ہیں تو ایک آنے والے باز اور شکرا ایک بڑا شکاری پرندہ ہوتا ہے، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریعی نظام کا چشمہ لگائے ہوئے تھے، تکوینی نظام ان کے سامنے ملیا میٹ ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے صحابہ میرے سامنے یہ لاکھوں کا جو عیسائیوں کا لشکر ہے یہ ایسے ہے جیسے چڑیا پنجرے کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور میں کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا، آخرت پر یقین کرنے والا، نبی کی غلامی کے توق اپنے گلے کے اندر پہنانے والا، میں شکرا ہوں اور باز ہوں، تم بتاؤ ایک شکرا اور ایک باز ہزاروں پھنسی ہوئی جال کے اندر چڑیا کو مار سکتے نہیں مار سکتے؟ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے خالد یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر ان فوج کا مقابلہ کیا۔ فوج کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ فوج کا ایک آدمی مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے، اب ایک آدمی کی یہ حالت ہوگی تو اس جیسے ہزاروں سپاہیوں کی کیا حالت ہوگی؟ جب 2-3 لاشیں عیسائیوں کی گرے تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ آخرت کا تشریعی نظام دنیا کے تکوینی نظام سے ٹکر لیتا ہے، یا دنیا کا تکوینی نظام کا مقابلہ آخرت کے تشریعی نظام سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کبھی آخرت کے نظام کو شکست نہیں دی۔ ایک وقت وہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر، خندق کے موقع پر، کہ عیسائیوں کا اور اسلام مسلمان دشمنوں کی ہزاروں کی تعداد تھی، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی وہ مختصر تعداد تھی، وہ چھوٹی سی تعداد تھی، اگر وہ گھیرا بھی کر لیتے تو مسلمانوں کی تعداد اس گھیرے میں چھپ جاتی، جیسے رات دن میں چھپ جاتی ہے اور ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں ایسے چھپ جاتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے زمین پر سے مٹی اٹھائیے اور ان کی طرف پھینکیے۔ اب یہ مٹی اٹھائی، یہ کوئی ایٹم بم نہیں تھا، یہ کوئی AK-47 57 کی گولیاں نہیں تھی، یہ کوئی گولہ اور بارود اور RDX نہیں تھا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین کی مٹی جس زمین پر یہ یہود اور نصارہ اسلام اور مسلمان دشمن تھے اس کو اٹھایا اور کافروں کی طرف پھینکا۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی جو اٹھا کر آپ نے پھینکی، جس نے ایٹم بم کا کام کیا، جس نے ان کی آنکھوں کو چنجا دیا اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، ایک مٹھی مٹی میں وہ کام کیا جو بڑے بڑے ایٹم بم کام نہیں کر سکتے، بڑے بڑے ہتھیار کام نہیں کر سکتے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے اس کو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پھینکا، تیر کو پھینکا، مٹی کو پھینکا، آپ پھینکنے والے نہیں تھے، آپ کے پھینکنے کے پیچھے ہماری طاقت کار فرما تھی۔ ہمارا قانون اور ہمارا دستور یہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم رسولوں کی مدد کریں گے، ہم رسولوں کے ساتھ جو لوگ ہیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہمارا قانون یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو تم اللہ کے دین پر جمے رہو گے، تشریعی نظام پر چلتے رہو گے، سنتوں کی پابندی کرو گے، میرے احکامات کی پابندی کرو گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، ینصرکم میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھوں گا، اور تم میرے دین سے پھر جاؤ گے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے ہٹے گا میں اسے اندھا بنا کر تکلیف والی زندگی دوں گا، قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا بن کر اٹھے گا، تو یہ پوچھے گا اندھا قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ پوچھے گا اے میرے رب جب میں ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا اور دنیا میں رہا جو ہے میں اندھا نہیں تھا، میں بینا تھا، تو مجھے آخرت میں اٹھا رہا ہے، کیوں مجھے اندھا بنا کر اٹھا رہا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ تیرے سامنے میرا رب میرا قرآن آتا تھا، میری نبی کی باتیں آتی تھی، میرے نبی کے معجزے آتے تھے، میرے ولیوں کی کرامات آتی تھی، میری قدرت کی نشانیاں آتی تھی، تو اندھا ہو گیا تھا۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کے بدلے میں آج میں تجھے اندھا بنا کر اتار
رہا ہو. یہ اللہ کا دستور ہے, یہ اللہ کا تشریعی نظام ہے. جو اس پر چلتا ہے اللہ اسے کامیابی دیتے ہیں. جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا میں اللہ کے دو بنائے ہوئے نظام, ایک دنیا کا تکوینی نظام جس میں سارے لوگ برابر ہیں, ایک تشریعی نظام جسے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے چلتے ہیں, ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تشریعی نظام کو جیت دیتے ہیں اور تکوینی نظام کو شکست دیتے ہیں. اللہ نے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آنکھ کو سلامتی والی ٹھنڈی کر دیا. اللہ نے فرعون نے جو سمندر سامنے رکھا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل جب یہ پیچھا کرے تو ڈوب جائے, اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے راستہ نکال لیا. اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا. 313 کی تعداد تھی بدر کے میدان میں, اور کافروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی. ان کے پاس ہتھیار تھے, ان کے پاس تیر تھے, کمان تھے, گھوڑ سوار تھے, ہاتھی تھے. ان کے پاس اتنا لوہا تھا کہ اس لوہے میں اور اس جو ہے وہ دھات کے اندر یہ 313 کی جو تعداد تھی وہ چھپ جاتی تھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تشریعی نظام کو وہاں پر جاری فرمایا, 313 کو کامیابی دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی. اور روم آیا, قیصر آیا, کسرا آیا. اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی, اس وقت کی دنیا کی مانی ہوئی قوتیں تھیں. لیکن جب انہوں نے تشریعی نظام سے ٹکر لی, اللہ نے کلام پاک میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم. ابھی روم سپر پاور تھا, ابھی روم طاقتور تھا. اللہ نے پیغمبر پر وحی بھیجی, اے پیغمبر تم اپنے ماننے والوں کو کہہ دو کہ روم شکست کھا جائے گا, سپر پاور طاقت ملیا میٹ ہو جائے گی, تشریعی طاقت جو ہے بالا تر ہو جائے گی, تکوینی طاقت شکست کھا جائے گی. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اب مسلمانوں نے امریکہ کے جو نو منتخب صدر جو ہے اوباما ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے بھئی مسلمان ہے, اسلامی ممالک کے تعلق سے وہ خیر خواہی کرے گا, وہ جو ہے فلسطین سے فوج ہٹا لے گا, وہ عراق سے فوج ہٹا لے گا. مسلمانوں ہمارے ایمان کا امتحان ہو گیا, ہمارے اللہ پر توکل کا امتحان ہو گیا. اللہ کہاں گیا, اللہ کی طاقت کہاں گئی؟ صحابہ نے اللہ پر جو توکل کیا اور ہم نے بزرگان دین کے اللہ پر توکل کے جو واقعات سنے, اب تمہارا اور ہمارا بھانڈا پھٹ گیا. مسلمانوں کہ ہم اتنے ذلیل ہیں, ہم اتنے کمینے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ ایک نسل حرامی کے قبضے میں رکھی ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو ہمارے ممالک بچ جائیں گے, وہ چاہے گا ہمارے مدارس تباہ اور تاراج ہو جائیں گے. تف ہے, لعنت ہے ایسی سوچ پر. مسلمانوں کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ ہمیں کیا ہو گیا, ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے, اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. بتوں کو پوجا کرنے والے, گنیش کی پوجا کرنے والے, رام کو دیوتا ماننے والے, چندرما اور سوریا کو دیوتا ماننے والے, وہ جو ہے اوباما پر خیر کیا اور شر کی توقع کریں, نفع اور نقصان کی توقع کرے. ہمارا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. ہمارا ایمان ہے ممالک کو بچانے والا اور ممالک کو تباہ اور تاراج کرنے والا اللہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے وقت کے نمرود کو لنگڑے مچھر سے تباہ کر سکتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کی جماعت کے اندر حضرت خالد ابن ولید کو لاکھوں کی جماعت کے اندر بچا سکتا ہے, حضرت زرار کو لاکھوں کی جماعت کے اندر بچا سکتا ہے, حضرت خولا کو ایک صنف نازک ہونے کے باوجود لاکھوں کی جماعت کے اندر بچا سکتا ہے. بچانا چاہے لاکھوں کے تلواروں کے سائے میں میرا رب ایک صنف نازک کو بچا سکتا ہے, ایک حضرت زنیرہ کو بچا سکتا ہے, ایک حضرت عمارہ کو بچا سکتا ہے, ایک حضرت سمیہ کو بچا سکتا ہے. اور تباہ کرنا چاہے وہ شداد کو تباہ کر سکتا ہے, وہ فرعون کو ڈبو سکتا ہے, وہ نمرود کو برباد کر سکتا ہے. میرے اور آپ کے امتحان کی پول آج کھل گئی کہ آج ہمارے زبانوں پر یہی نعرہ ہے کہ بھائی ایک برے فرعون کا دور ختم ہو گیا, ایک جو ہے اوباما آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ کینیا کے کسی مسلمان کے نقطے سے پیدا ہوا. مسلمانوں ہماری تقدیر کسی ابو امامہ کے اور کسی جو ہے حسین کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. ہماری تقدیر
تقدیر کا مالک اللہ ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ نے بچپن کے اندر جب جو ہے مکاتب کے اندر بھیجا تھا, ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مفصل سکھایا گیا, اور اس کے اندر ایک بات بتائی گئی کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, کہ اچھائی اور برائی یہ تقدیر کی طرف سے ہوتی ہے, اور تقدیر کا مالک اللہ ہے, اور تشریعی نظام تکوینی نظام پر غالب آتا ہے. ہم اللہ کے دین پر چلیں گے, ہم قرآن پر عمل کریں گے, ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں گے. امریکہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. بش کا باپ اتنے سالوں تک افغانستان پر ظلم ڈھاتا رہا, ستم ڈھاتا رہا, کیا بگاڑ لیا افغانستان کا؟ کیا آج وہ مجبور نہیں ہے کہ حامد کرزائی کی زبان سے وہ طالبان کو بلا رہا ہے, وہ ملا عمر کو بلا رہا ہے کہ آؤ ہم بیٹھ کر ملک کی سلامتی کی بات کریں؟ کیا ہوا تمہارے ہتھیاروں کا؟ کیا ہوا تمہاری فورسز کا؟ کیا ہوا تمہاری جو ہے ایٹمی ہتھیاروں کا, طاقت کا, قوت کا؟ سب بہار میں گیا. تشریعی نظام تکوینی نظام سے ٹکر لیتا ہے, تکوینی اور تشریعی نظام کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے کرناٹک کی سرزمین ہے. کرناٹک کے اندر بڑے بڑے شہر کون سے ہیں؟ بنگلور ہے, میسور ہے, ہبلی ہے, بیلگام ہے, دھارواڑ ہے, یہ بڑے بڑے شہر ہیں. ایسے ہی افغانستان کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں, بڑے بڑے شہروں کے اندر اس کی ناٹو فوج, امریکہ کے کتے وہاں پر ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, جیسے بنگار پیٹ کا علاقہ ہے, مالور کا علاقہ ہے, گڑیتم کا علاقہ ہے, آمبور اور کرنابٹ کا علاقہ ہے, ویلور کا, یہاں پر کروڑوں کی فوج کہاں سے لائے گا؟ الحمدللہ 75% سے زیادہ علاقوں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی قرآن کے احکامات چل رہے ہیں, ابھی حدیث کے احکامات چل رہے ہیں. تشریعی نظام اور تکوینی نظام کا مقابلہ ہوتا ہے. اللہ کبھی تشریعی نظام کو شکست نہیں دیتے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تشریعی نظام کو رسوا نہیں کرتے. جامیں جاتی ہیں, جامیں شہادت نوش کرتے ہیں, یہ سعادت کی بات ہے, یہ خوش نصیبی کی بات ہے. یہ مومن, ہر مومن کے دل کی تمنا ہے کہ وہ جامع شہادت نوش کرے. جامع شہادت نوش کرنا ناکامی نہیں ہے. حوروں سے نکاح کرنا جنت کو کل جانے کے بجائے آج چلا جانا. دنیا کی مصیبت سے ہزاروں دن جو ہے مصیبت جھیلنے کے بجائے آج ہی مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر چلا جانا, یہ نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. اگر مرتے ہیں تو جامع شہادت نوش کرتے ہیں. حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بم میں اللہ کے راستے میں جو پھٹتا ہے یا خودکش یا فدائی حملہ جو کرتا ہے, دیکھنے والی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھ نکل گئی, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس کا جسم پھٹ گیا, لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ اسے چیونٹی کی کاٹ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. اس کے سامنے حوریں ہوتی ہیں اور وہ حوریں اس کو خطاب کر کر کہتی ہیں, اے میرے جنتی دلہا, کب سے بن سور کر میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. دنیا کی زندگی کسی دنیا کے کتے کے لیے نعمت ہو, دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے, جس کو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس قید خانے سے جتنا جلدی چھٹکارا مل جائے, جتنا جلدی حوروں سے نکاح ہو جائے, جتنا جلدی جنت کے اندر چلا جائے, جتنا جلدی اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے, جتنا جلدی حوض کوثر کا پانی ملے, عرش کا سایہ ملے, مومن کے لیے رحمت ہے. جسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, وہ دنیا کی زندگی کے لیے مرے اور دنیا کی زندگی کا شہیدائی ہو. ہم تو آخرت کے شہیدائی ہیں, ہم حوروں سے نکاح کرنے والے ہیں, ہم جنتوں کے اندر مکانات بنانے والے ہیں. یہ بمباری میں مر جانا, یہ مکانات کا تباہ ہو جانا, یہ شکست نہیں, یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری سربلندی ہے. قومیں شہادت سے بلند ہوا کرتی ہیں, قومیں اللہ کی ملاقات سے عزت سے سرفراز ہوا کرتی ہیں. آج بھی افغانستان کی سرزمین کے اندر اللہ کے احکامات نافذ ہیں. یہ بڑے بڑے شہر ہیں, جن شہروں کے اندر یہ قندار ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, ان شہروں کے اندر یہ ناٹو اور امریکہ کی فوج جو ہے وہاں پر کتوں کی طرح مر رہی ہے. تابوت میں ان کے لاشیں جا رہی ہیں, معذور ہو کر ہاسپٹلوں کے اندر ان کا علاج کیا جا رہا ہے.
تشریعی اور تکوینی نظام کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ تشریعی نظام کو توقیت دیتے ہیں اور فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ہمیں کسی ابو امامہ کی یا کسی جو ہے امریکہ کے صدر کی طرف دیکھنا میرے خیال میں ایمان کی کمی کی دلیل ہے، توکل کی کمی کی دلیل ہے۔ اور یہ خبیث تو وہ ہے کہ جو آپ جانے نہ جانے الیکشن کے زمانے کے اندر امریکہ کی سرزمین کے اندر وہاں کے باشعور مذہبی مسلمانوں نے ایک ڈی وی ڈی بنا کر یہ جو نیا صدر الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بش سے اچھا ہوگا، یہ فلسطین سے جو ہے اپنے فوجوں کو واپس بلا لے گا، عراق کے مسئلے کو سلجھائے گا۔ ایسی کچھ بات نہیں ہے، یہ صرف چہرے بدل رہے ہیں، سازشیں وہی ہیں، کام وہی کرنا ہے۔ اگر کوئی کرنے والا بھی آئے تو یہودی پنجا جو وائٹ ہاؤس پر جکڑا ہوا ہے وہ سامنے والے کو کرنے بھی نہیں دیتا۔ الیکشن کے جو ہے آنے سے پہلے یہ ابو امامہ جو ہے یروشلم کی سرزمین کے اندر جا کر وہ بتوں کی پوجا کر کر آیا، اسرائیل سے خفیہ ملاقات کر کر آیا۔ امریکہ کے باشعور اور باہمت مسلمانوں نے ایک سیڑھی وہاں پر تقسیم کی جس کے اندر اس کے کارناموں کو اجاگر کیا گیا کہ یہ کتنا اسلام دشمن ہے اور یہ کتنا مسلمان دشمن ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اخبارات کے اندر علماء کے بیانات، اخبارات کے اندر سیاسی مفکروں کے بیانات، یہ آئے گا، یہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں، کسی کا باپ اور کوئی جو ہے میں کلال مسلمانوں کی تقدیر پر قلم چلانے والا نہیں۔ مسلمان اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا ہے، مسلمان اللہ کو زندگی اور موت کا مالک سمجھنے والا ہے، مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو ملک دینے والا اور ملک چھیننے والا سمجھنے والا ہے۔ یہ حکومتوں کو، یہ پارٹیوں کو، یہ صدروں کو یہ سمجھنا ہم کم سے کم یہ ہوا امریکہ کے الیکشن نے کسی پارٹی کو ہرایا یا کسی پارٹی کو جیت دیا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، لیکن اس امریکہ کے الیکشن نے ہمارے ایمان کے پول کو اور ہمارے ایمان کی اندرونی حالت کو اس کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا کہ عالم کا مسلمان اتنا کمزور ہے کہ اپنی نفع کی امیدیں اللہ پر لگانے کے بجائے اور قادر مطلق پر لگانے کے بجائے ابھی وہ وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ میرے رب کی قسم صحابہ کرام کی نگاہوں کے اندر ایک مچھر کی پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک صحابی ایران کی، میں نے سنایا تھا واقعہ کہ ایران کے بادشاہ کے پاس گئے تو لنگڑا گھوڑا لے کر گئے، پیون لگی تلوار لے کر گئے، تلوار ٹوٹتی ہے تو تلوار کو لوہے کے ذریعے سے ویلڈنگ کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کے سپر پاور جھوٹے خدا کی توہین کرنے کے لیے اس تلوار کو چنگیوں سے باندھ کر سیدھے گھوڑے پر بیٹھ کر ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور اس تلوار کو وہ جو گاؤں تکیا ہوتا ہے مسہری جس پر بادشاہ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو چبویا اور چبونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسلم تسلم، ایمان کی حالت کا اندازہ لگائیں۔ اور مسلمان کہتا ہے کہ بھائی امریکہ کا صدر آ رہا ہے، اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، نماز چھوڑتے رہو، داڑیاں منڈا کر ہجڑے بنتے رہو، زنا کرتے رہو، عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بھیجتے رہو اور سود لے کر دے کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے رہو، ماں کے ساتھ زنا کرتے رہو، رشوت کھا کر پیٹ کے اندر آگ کے جہنم کے گولے داخل کرتے رہو، اللہ کے گھر کو ویران کرتے رہو اور امیدیں لگاؤ کہ امریکہ کا صدر ہمارا بھلا کرے گا۔ خدا تمہارا مر چکا ہے، خدا پر تمہارا ایمان نہیں، خدا پر تمہارا توکل نہیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارے اللہ کہاں چلا گیا؟ امریکہ کے صدر پر مسلمان نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہماری تقدیر پر قلم نہیں چلا سکتا، ہمارا نفع اور ہمارا نقصان کا مالک اللہ ہے۔ امریکہ کی حکومت خدا کی نگاہ میں مسلمان کے پیشاب کے قطرے سے بدتر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون اس کا باپ آیا تھا، قارون آیا تھا، شداد آیا تھا، حامان آیا تھا، ابو جہل آیا تھا، ابو لہب آیا تھا، ادبا آیا تھا، شیبا آیا تھا، کیا ہوا ان کا انجام؟ روم آیا تھا، قیصر آیا تھا، کسریٰ آیا تھا، کیا ہوا ان کا انجام؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا سوائے تباہی کے، بربادی کے۔ یہ بھی تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ ہمارا نفع اور نقصان امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر نہیں ہے، ہمارے نفع اور نقصان کے فیصلے ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال سدھریں گے،
امریکہ کے دل میں اللہ ہمدردی ڈالے گا، وقت کے حکمرانوں کے دلوں میں اللہ ہمدردی ڈالے گا، ہمارے اعمال بگڑیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالے گا، اور بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالے گا، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عداوت ڈالے گا، ماں باپ کے دل میں اولاد کی عداوت ڈالے گا۔ آج ہی میں نے خبر پڑھی کہ بہار کے ایک علاقے میں بیٹے نے سپاری دی باپ کو قتل کرنے کی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اعمال ختم ہو گئے، اللہ سے رشتہ ختم ہو گیا، نبی سے رشتہ ختم ہو گیا۔ کیا ہے حالت آج کی؟ آج کتنے مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ آج کتنے مسلمانوں نے سورہ کہف کو پڑھا؟ ایمان کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ساری زندگی ایمان پر رہا اور بے ایمان دنیا سے رخصت ہو گیا، کفر کا بول بول کر مر گیا، بغیر کلمہ پڑھے دہریہ بول بول کر مر گیا، اس کا حج بیکار چلا گیا، اس کی نمازیں بیکار چلی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، یہ 2 روپے کی کاڑی، اگر 2 روپے تجھے گت نہیں فقیر، اگر بھیک منگے، اگر 2 روپے تجھے گت نہیں ہے، دنیا کے کسی نیم کے درخت کی یا پھیکے درخت کی کاڑی لے کر اگر تم مسواک کرے گا، اگر تم وضو کے وقت جو ہے دانتے لگڑا کرے گا، جو ملے نہ ملے، میرے آقا میرے مولا نے فرمایا کہ موت کے وقت تجھے کلمہ ملے گا۔ اس وقت یہاں کہنے والے سے لے کر ابھی دیر کے بعد کتے کا پیشاب پی کر جو آ رہا ہے، مرے ہوئے سور کا پاخانہ جو کھا کر آ رہا ہے، وہاں تک پوچھو ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کے بول کیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ 2 روپے کی مسواک گت نہیں، تو اگر تو جو ہے نیم کی کاڑی لے کر مسواک کرے گا تو موت کے وقت کلمہ نصیب۔ کتنے مسلمانوں کے پاس مسواک ہے اس وقت؟ اللہ کے لیے بتاؤ، کتنے مسلمانوں کے پاس مسواک ہے؟ اور کون سا گھر ایسا ہے جس گھر کے اندر مچھر بھگانے کی جو ہے دوا نہ ہو اور وہاں پر جو ہے بتی نہ ہو؟ کس گھر کے اندر بجلی نہ ہو؟ کس گھر کے اندر موبائل نہ ہو؟ کس گھر کے اندر بیوی کے کہنے پر قیمتی پردے نہ ڈالے جاتے ہوں؟ اور کس گھر کے اندر بیوی کے کہنے پر قیمتی چاول نہ لیا جاتا ہو؟ ہر چیز کی قیمت ہے، جوتے کی قیمت ہے، چپل کی قیمت ہے، جس پر تم پیشاب اور پاخانہ کرتے ہو وہاں کے ٹائل اور وہاں کے پتھر اور موزات کی قیمت ہے۔ ایمان مل رہا ہے 2 روپے میں۔ میرے آقا جھوٹ نہیں کہتے، میرے آقا نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرو، کلمے کی موت ہوگی۔ کتنی مرتبہ یہ بات کہی گئی، کتنی مرتبہ یہ بات دہرائی گئی۔ 2 روپے میں جنت نہیں لے سکتا تو میں کہتا ہوں ایمان چھوڑ کر کفر کے دھرم کو اپنا لے۔ تو کیا جہاد کرے گا؟ کیا تو عیسائیوں کا مقابلہ کرے گا؟ کیا وائٹ ہاؤس پر ہلہ بولے گا؟ کیا تو دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا؟ کیا تو اڈوانی ٹھاکرے سے ٹکر لے گا؟ 2 روپے میں ایمان نہیں لے سکتا، 2 روپے میں جنت نہیں لے سکتا۔ اتنی بھی عزت تو ایمان کو نہیں دے سکا، کلمے کو نہیں دے سکا، تو جی کر فائدہ کیا؟ خود اتنا پیشاب کر کہ اس میں ڈوب کر مر جائے، جی کر کوئی فائدہ؟ کتنی قربانیاں دی اس ایمان کو پانے کے لیے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اولیاء اعظام نے مفت میں 2 روپے میں مسواک لو صاحب۔ اگر 2 روپے گت نہیں، کوئی کچھ فقیر ہے انٹرنیشنل بیس منگا ہے، کسی بھی درخت کی کاڑی لے کر مسواک کی نیت سے اگر وہ مسواک کر لیتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس کا منہ صاف ہوگا، قوت حافظہ بڑھے گا، فرشتے آئیں گے جائیں گے، جو فضائل کچھ بھی نہ ملے، آقا نے کہا کہ کلیمے کی موت نصیب ہوگی۔ کیا ہے؟ اب اس وقت اپنے ایمان کا امتحان لو، اپنے ایمان کی قیمت کی بولی لگاؤ کہ آپ کے پاس اس وقت مسواک، مجھے معلوم نہیں آپ کے جیب میں ہے یا نہیں ہے، آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ جانے اللہ جانے، لیکن آپ اپنے ایمان کا امتحان لیں کہ آپ کیا کلمے کی موت کی فکریں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رحمت کے فرشتے آئیں؟ کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سے عذاب کے فرشتے ہٹیں؟ کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ شیطان ملعون آپ سے دور ہو جائے؟ فکریں لگائے بیٹے صاحب، ماما آیا وہ مسلمان کا بچہ، ارے بھائی امریکہ کی جو کتیاں ہیں وہ زنا کرواتی ہیں، اور زنا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، شوقین لڑکی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہندو ملے اس سے خواہش پورا کر لیں گے،
मुसलमान मिले उससे ख्वाहिश पूरा कर लेंगे, और इंसान ना मिले, अमेरिका के दरिंदा कुतिया, वो तो कुत्तों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो सुअर से अपनी ख्वाहिश पूरा करते हैं। तो ओबामा की जो अम्मा थी उसे कोई और नहीं मिला तो मुसलमान कीनिया का मिला, उसने उससे ख्वाहिश को पूरा किया, उस नुक्ते से जो है ये पैदा हुआ, और इस पर मुसलमान अपनी निगाहें जमाए हुए, भाई हमारा फलस्तीन का मसला, इसके बारे में देखेंगे। अल्लाह कहां गया, अल्लाह कहां गया? वमा लना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना। मेरा अल्लाह पूछता है तुम्हारा भरोसा कहां गया? तुम इतना ही तुम्हारा ईमान बुझ गया, कोई और ये जाएगा कोई और आएगा, कहेंगे नहीं ये कमीना निकल गया, हरामखोर निकल गया, वो कुछ यही करते करते अपनी जिंदगियां खत्म करके चले जाओ। अमेरिका क्या डूबता है, कॉल सेंटर रहते नहीं रहते, अमेरिका फना, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे ईमान की पोल खुल गई, हमारे ईमान का भरम खुल गया कि हम जो है क्या बोल रहे हैं। हम फलस्तीन के मसले का हल क्या निकाल रहे हैं, हम इराक के मसले का हल और कश्मीर के मसले का हल, मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल लगने के मसले का हल कहां लगा रहे हैं? और अल्लाह का निजाम क्या है? नमरूद और इब्राहिम। नमरूद तकमीली निजाम लेकर आया दुनिया का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीई निजाम लेकर आए। तो खुदा का कानून क्या था? अल्लाह ने तशरीई निजाम को जो है जीत दी। कुल्ला या नारू कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, हमने इब्राहिम आग से कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, तो जीत किसकी हुई? तकमीली निजाम की किसी सुनी नहीं हुई। तो ये दुनिया की हुकूमतों के नफा और नुकसान को समझना और किसी पर अपनी उम्मीदें वाबस्ता करना, ये ईमान वालों की शान नहीं है। ईमान वालों की शान तो वो है कि एक सहाबी लंगड़े घोड़े के अंदर बैठकर टूटी हुई तलवार को खिल्लियां बांधकर सीधे पारस के बादशाह के पास गए और जाकर तलवार को उन्होंने गांव तकिए के अंदर चुबोया और चुबोकर पूछा। बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ? तो इन्होंने कहा अस्लिम तस्लम, कि देखो तुम मुसलमान हो तो सलामती में रहोगे। है किसी में हिम्मत कि उमामा को जाकर कहे कि भाई तू मुसलमान हो जा, तेरा बाप जो है तेरी अम्मा के रहम में कोख में जो नुत्फा आया वो किसी मुसलमान का था। यहां देखिए इस वक्त की सुपर पावर ताकत को कह रहे हैं, और ऐसी हालत में जाकर अस्लिम तस्लम, मान ले इसी के अंदर तेरी सलामती है। ये ईमान वालों की शान है, ये मुसलमानों की शान है। मैंने कहा ना कि असल में हमारा ईमान उस जमाने के फासिकों फाजिरों जैसा भी नहीं है। हज्जाज इब्न यूसुफ तारीख की किताबों के अंदर जालिम हुक्मरानों में इसका शुमार होता है। कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, 99 कत्ल किए। और एक आलिम से जाकर मसला पूछा कि साहब मैंने जो है 99 कत्ल किए, अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उसने कहा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है, कमीने चल, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल नहीं करेगा। तलवार निकाली, उसको भी कत्ल कर दिया। तो ये था वो जालिम, और ये वो हुक्मरान था कि किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता था। ईमान इतना बना हुआ था कि तहज्जुद कभी इसकी कज़ा नहीं हुई। ईमान इतना बना हुआ था कि दाढ़ी को सारी जिंदगी में कभी मुड़ाया नहीं। आज का हरामखोर कुत्ता कहता है कि दाढ़ी मुड़ाने पर नौकरी नहीं मिलती। अल्लाह कहां गया? दाढ़ी मुड़ाने पर लड़की नहीं मिलती। अल्लाह कहां गया? ईमान तेरा क्या हो गया? क्यों काफिरों के खानदान में, चमारों के खानदान में तू पैदा होकर ये बोल बोलता, तो ये बोल काबिल हजम थे। मुसलमानों की कोख में पैदा होकर तेरे कान में अजान और इकामत देकर तू कहता दाढ़ी रखने आज के जमाने में रखे तो जो है हमें जो है सियासी अमालों में नहीं जा सकते, फलां काम में। कौन कहा? कौन अल्लाह पालने वाला, अल्लाह पालने वाला। मक्के की सरजमीन तंग हुई, अल्लाह ने मदीना नहीं दिया अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा किराम के लिए दिया नहीं दिया। हिंदुस्तान नहीं, पूरी जमीन अल्लाह की। भगाएंगे कहीं और जाएंगे, अल्लाह की जमीन में रहेंगे, अल्लाह की हवा में सांस लेंगे, अल्लाह का दिया हुआ खाएंगे। लेकिन जमीर और ईमान का सौदा मुसलमान नहीं कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता। क्या है आज मुसलमान की हालत? क्या है मुसलमान की हालत? एक साहब हैं, यहां जो लोग आते हैं मैं उनको दरखास्त करता हूं कि भाई तुम तश्कील कर कर दूसरों को यहां पर लाओ। आखिरत बने ना बने, दुनिया तो जरूर बन जाती है। एक साहब की रक्षा में हम आ रहे थे, अब इनको पूछा जाए तो रोना रोते हैं, गुर्बत का रोना, फख्र पाका का रोना। किसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाए, सिवाय लफ्ज शुक्र के और कोई बात नहीं। कहा कि अल्लाह ने मुहसिन बनाकर आपको हमें भेजा है,
کسی نے لا کر ہمیں جمعہ میں یہاں چھوڑ دیا، ہم سود میں مبتلا تھے، ہم فائنانس میں مبتلا تھے، آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے دروازوں کو مقفل کر دیا، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ راحت کی زندگی کیا ہے، سکون کی زندگی کیا ہے۔ کل تک ہم دوسروں کے کتے بنے ہوئے تھے، دوسروں کے در کے غلام تھے، گاڑی اٹھاتے تھے تو فکرے تھی کہ جو ہے فلاں فائنانسر کو دینا ہے، فلاں چٹی کو بندنا ہے۔ آج عزت کی روٹی اور عزت کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اور ان کے دوست کی ایک عجیب شان ہے، کہا کہ وہ ایک کمانے کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، 300 روپے 400 روپے ہو گئے تو بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، دینی باتوں میں، ادھر ادھر سیر و تفریح میں۔ یہ جو آقا نے فرمایا وخیر الغنا غنی النفس، اصل جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے، روپیوں کی مالداری مالداری نہیں۔ اللہ نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، دل کا فقیر بنایا نہیں، یہ دل کا امیر ہوتا ہے۔ یہاں آنے پر آج بھی دنیا کی محبت نکلتی ہے، آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، مال کی نفرت پیدا ہوتی ہے، امن اور سکون اور چین کا راستہ چلنے کے جو ہے ہدایتیں اور سبیلیں اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 20,000 روپے تنخواہ، سرکاری ملازم سینٹرل گورنمنٹ کے، میرے اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اور سرکاری کوارٹرز کے اندر ہیں۔ جب دین سے وابستگی نہیں ہوتی اور جب ان کی تربیت نہیں ہوتی، میرے اللہ کی قسم وہ کہہ رہا تھا کہ اگر خودکشی کا کوئی ذریعہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بیوی ہے، بچے ہیں، 20,000 روپے کی سرکاری تنخواہ ہے، سرکاری کوٹرس ہے، کوٹرس کے اندر بجلی ہے، پانی ہے، اور کہہ رہے ہیں زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے، اتنی مصیبتوں میں گھری ہے کہ اگر خودکشی کر سکتا ہو تو میں خودکشی کر لوں۔ پیسے سے آدمی کو نفع نہیں ملتا، نوکری انسان کو راحت نہیں دیتی۔ آپ لے کر آئیں اپنے دوست احباب کو تشکیل کر کر، بیان وہ نہیں کہ جس بیان کے اندر ہنسا دیا جائے، جس بیان کے اندر رلا دیا جائے، جس بیان کے اندر رومانٹک کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے، جس بیان کے اندر شعلہ بیانی ہو۔ بیان کے بعد انسان کو آخرت کی عظمت پیدا ہو جائے، دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے، زندگی میں قناعت پیدا ہو جائے، شکر کرنے کا سلیقہ مل جائے، مصیبتوں پر صبر کرنے کا مادہ مل جائے۔ ہم کچھ دیں نہ دیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے قناعت دیں، صبر دیں، شکر دیں، اللہ پر توکل دیں، دنیا کی نفرت پیدا کریں اور دنیا والوں کی حقارت پیدا کریں۔ ایسے کتنے اللہ کے بندے ہوں گے یہاں پر جڑے، امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ کا دستور ہے جب اس آدمی کو میں نے دیکھا 20,000 روپے تنخواہ، میرے اللہ کی قسم مسجد کا مؤذن اور مسجد کا جھاڑو دینے والا میرے اللہ کی قسم سکون کی زندگی گزار رہا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، موت کو تلاش کر رہا ہے، گھر والی ڈر ڈر کر بھاگتی ہے کہ فائنانس والے، بینک والے ہر آئے دن آ کر جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، عورت گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، بچے در بدر ہو جاتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے اللہ نے کہا کہ میرے ذکر سے جو منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ فجر کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، جمعہ میں سورہ کہف پڑھو، صبح میں سورہ یاسین پڑھو، رات میں سورہ واقعہ پڑھو، سچائی پر چلو۔ ساری دنیا آٹو والے لیٹر غلط رکھے، تم صحیح رکھو۔ ساری دنیا والے پیٹرول میں ملاوٹ کرے، تم خالص پیٹرول بیچا کرو۔ ساری دنیا والے غذاؤں کے اندر ملاوٹ کریں، تم خالص غذا بیچا کرو۔ ویل للمطففین، میرا رب کہتا ہے کہ ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے۔ کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ سچائی پر چلنے والے کی۔ کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ امانت پر چلنے والے کی۔ کمائی ہو، اللہ دل کا سکون اجاڑ دے، اس کے پہلو میں سونے والی جورو اس کی دشمن ہو جاتی ہے، ناک سانپ ہو جاتی ہے، جورو بھاگ بھاگ کر مئی کے چلی جاتی ہے، اغیار کے پاس چلی جاتی ہے، اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، زندگی میں نماز نہیں، دین۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھے صاحب دعا کی درخواست کے لیے لے کر گئے، وہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے فرمائی، حضرت کہاں تو بھی بول کو 1 لاکھ کا لون دلاؤ۔ ہم اس کے دین کی بات، آخرت کی بات سمجھانے کے یعنی پردہ پڑ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور آدمی ایک گڑے کو مچنے کے لیے دوسرا گڑا، دوسرے کو مچنے کے لیے تیسرا، تیسرے کو مچنے کے لیے چوتھا، گڑے کو مچنے نہیں پائے گا، میرے رب کی قسم وہ قبر کے گڑے میں چلا جائے گا۔ لوگوں یہاں پر آؤ اور دوسروں کو لے کر آؤ، دیکھو کہ تمہیں دنیا کے اندر نفع، آخرت میں جو ہوگا
تو ہوگا, مرنے کی بات کی زندگی میں جو ہوگا تو ہوگا. دنیا میں انسٹنٹ آپ کو امن ملتا نہیں ملتا, سکون ملتا نہیں ملتا. ہم اشراق کی بات, ہم جو ہے اوابین کی بات, ہم سورہ واقعہ, سورہ یاسین کی بات, سورہ کہف کی بات بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اگر کسی کا قرض پہاڑوں کی شکل میں کیوں نہ ہو, اگر وہ سورہ کہف کو پابندی سے پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں. اگر کسی گھر میں فقر پاکا ہو, تنگی ہو, اور وہ لوگ سورہ واقعہ کو پڑھے, اللہ اس گھر کو چلانے کا ذمہ اپنے اوپر. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. یہ دکان والے, یہ مال والے, یہ ماروڑی, یہ ایم ایل اے, یہ ایم پی دیکھا نہیں کہ دنیا کے فرعون کا انجام کیا ہوا؟ بھیک مانگ رہا ہے, بھیک. اس کمینے بش نے امریکہ کو 5 سال کے اندر گروی رکھ دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ایک ایک امریکی پر ہزاروں لاکھوں ڈالر مخروض ہے امریکی. ابھی وہ ابو امامہ کو لائے, یہی سمجھ کر لائے کہ امریکہ معاشی بحران سے, یہ پیسوں کی پریشانی سے نکل جائے گا, یہ قرضوں میں جو ڈوبا ہوا ہے نکل جائے گا. دنیا کے ہر اونچے کو نیچا ہے, دنیا کے ہر اجالے کو اندھیرا ہے, دنیا کی ہر ترقی کو تنزلی ہے, دنیا کی ہر اڑان کے پر کٹنے والے ہیں. ایک اڑان وہ ہے جو عزت کی اڑان ہے, کلمے کی اڑان ہے. ایک اڑان قرآن کی اڑان ہے, ایک اڑان ایمان کی اڑان ہے جس کے پر کبھی نہیں کٹتے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. میرے اللہ نے کہا عزت تو اللہ کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے, عزت اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے. میرے ابو بکر کا نام چمک رہا ہے, چمکتا رہے گا. میرے فاروق کا نام چمک رہا ہے, چمکتا رہے گا. میرے صدیق کا نام چمک رہا ہے, چمکتا رہے گا. میری خولہ اماں کا نام, میری سمیہ اماں کا نام, میری اماں عائشہ کا نام چمک رہا ہے, چمکتا رہے گا. کبھی ان پر زوال نہیں, کبھی ان پر گرہن نہیں. دنیا کے ہر سورج کو گرہن ہے, دنیا کے ہر چاند کو گرہن ہے, دنیا کی ہر بلندی کو گراوٹ ہے, لیکن ایمان اور ایمان کی سر بلندی کو کبھی گراوٹ نہیں ہے. مومنو ایمان کے دامن کو تھام لو. امریکہ نفع نقصان کا مالک نہیں, امامہ نفع نقصان کا مالک نہیں. ہمارے نفع نقصان کے مالک ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. کتنا کمزور ہے, کتنا کمزور ہے ایمان. حجاج ابن یوسف سے گیا گزرا ایمان. اس کی بیوی بیمار ہوئی تو ڈاکٹروں نے علاج کیا, حکیموں نے علاج کیا, علاج نہیں ہوا تو ایک بڑا جو ہے عامل آیا. تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تم اپنی طاقت بتاؤ. تو اس نے ایک میخ کو زمین پر ڈالا, کہا کہ ساری فوج میں ہمت ہو, دم ہو تو یہ میخ اٹھا کر بتاؤ. ساری فوج طاقت لگا رہی ہے, میخ نہیں اٹھ رہی ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا کسی اور کو الو بنانا تو بنانا, کسی اور کو بیوقوف بنانا تو بنانا. اللہ کی طاقت جس کے ساتھ شامل حال ہو. کون؟ قاتل حجاج, ظالم حکمران, جس کے بارے میں آتا ہے ہر قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس کو قتل کر رہے ہیں. قیامت تک وہ قتل کیا جائے گا عالم برزخ میں. ایسا قاتل خونخوار بھیڑیا. میرے رب پر کتنا ایمان ہے, تف ہے, لعنت ہے. آج کا دن ہمارے لیے ڈوب مرنے کا دن ہے کہ ہم بھروسہ کریں ایک ہجڑے پر, ایک اسلام کے دشمن پر, ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے حرام خور پر, کسی پرندے پر, الو پر, ساختے پر, کبوتر پر میرے رب کی قسم بھروسہ کر لیتے تو شاید تم جیت جاتے. یہودی پلہ, کچر عیسائی جو اپنے الیکشن سے پہلے یروشلم کے اندر جا کر اسرائیلیوں کا پیشاب پی کر آیا, جس نے الیکشن کے اندر کھڑنے سے پہلے وعدہ کیا کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, وہاں میں اسرائیل کی مدد کروں گا, اور افغانستان کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, اور فوج بھیج کر امریکی فوجیوں کی مدد کروں گا. اللہ اکبر. مسلمان امید اس سے لگائے دے. حجاج ابن یوسف کا بھی ایمان ہمیں مل جاتا. میرے رب کی قسم اتنی گھٹیا اور ذلیل بات نہ کہتے. حجاج ابن یوسف نے کہا او جادوگر, او عامل صاحب, پلیتے جنانے والے, لیمو تارنے والے, نعرے لٹکانے والے, کسی اور کو دھوکہ دینا, مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے. ہمت ہے تو اٹھاؤ اس میخ کو. تو وضو کیا. وضو کرنے کے بعد کلام پاک کے 7ویں پارے میں سورہ انعام ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات, یہ سورت پڑھنے لگے اور آیتیں پڑھنے لگے.
इस सूरत की तासीर के बारे में उलमा ने लिखा है, ये जिन्नात और शयातीन की तासीर को खत्म करता है, ये जादू की तासीर को खत्म करता है। हज्जाज इब्न यूसुफ, तेरा ईमान हमें दे दे, तेरे ईमान का जर्रा हमें दे दे। हम सिद्दीक से ईमान की भीख ना मांग सके, हम पीराने पीर से ईमान की झोली ना भर सके, हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हम इस्लाम ना ले सके, हम जालिम हुक्मरान से आज ईमान की भीख मांग रहे हैं। तू कुछ ईमान का हिस्सा हमें दे दे। ईमान इतना पख्ता था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, ये कहकर बिस्मिल्लाह कहकर नेक उठाया तो नेक उठ गई और कहा कि तू हमें धोखा देता है। अल्लाह की ताकत के सामने, कुरान की ताकत के सामने तेरा चलने का नहीं। तू इस जैसे तेरे बापों को, तेरे दादाओं को लेकर आ, हमारा बाल बिंगा नहीं कर सकता। ये ईमान वालों की शान है, अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों की शान है। अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना, यही मुसलमानों के लिए सरबुलंदी है। गैर पर भरोसा करना काफिरों की शान, गाय माता का पेशाब पीने वालों की शान है। मुसलमान की शान अल्लाह पर एतमाद और अल्लाह पर तवक्कुल है। तारीख की किताबों के अंदर एक अबू बकर काजी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ये थे, बड़े फक्र फाके की जिंदगी गुजारने वाले थे। कभी अच्छी हालत आती, कभी बुरी हालत आती। अच्छी हालत पर मुसलमान इतराता नहीं, बुरी हालत से मुसलमान घबराता नहीं। अच्छी हालत आती है शुक्र करता है, बुरी हालत आती है तो मुसलमान सब्र करता है। ये मुसलमान का शेवा है, हुदूद से बाहर नहीं निकलता। अबू बकर काजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे घर में बड़ी तंगी हुई, बड़ा फक्र फाका हुआ, दाने दाने का मैं मोहताज हुआ, पाई पाई का मैं मोहताज हो गया। तो चुनाचे मैं सोचा कि मेरा कोई यार मिलेगा या कोई दोस्त मिलेगा और मुझे लेकर जाएगा अपने घर, मेरी जो है इफ्तारी में दावत करेगा या हरम में जाकर मैं दुआ करूंगा। ये नीयत से बाहर निकले। फरमाते हैं कि एक रेशमी हरे कपड़े की पोटली मुझे मिली। मैंने कहा या अल्लाह, ये माजरा क्या है? मैंने पोटली को उठाया और खोल कर देखा, इतना कीमती हार, इतना कीमती हीरे जवाहरात का, सोने का हार कि उस कीमत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। कि मैं तो भूखा था, पाई पाई का मोहताज था, मेरी नीयत में कुछ बिगाड़ आया, मेरी नीयत में कुछ फतूर आया, लेकिन फिर मुझे मेरे ईमान ने संभाला दिया। वो नालायक गैरों की अमानत पर नाश करता है, गैरों की अमानत पर अपना पेट भरता है। तो चुनाचे घर में ले गया, लेकर फिर मैं दुआ करने के लिए हरम शरीफ की तरफ कदम बढ़ाया। इतने में एक बूढ़ा सदा लगा रहा था, मेरी रेशमी कपड़े की, हरी कपड़े की पोटली जिसके अंदर कीमती हार था, अगर किसी को मिला हो 500 दीनार मैं इनाम में दूंगा। 500 दीनार उस जमाने के आज के आधा किलो सोने से ज्यादा कीमती। 500 दीनार मैं इनाम में दूंगा। मेरे दिल में दो बातें आ रही थी, तू भूखा है, प्यासा है और इसको इस्तेमाल कर लेना, बाद में फिर कमाकर इस बुड्ढे को दे देना। फिर मैंने कहा कि नहीं, क़यामत में तो क्या जवाब देगा? कहा कि आइए बुजुर्ग साहब, आइए आइए, आपकी पोटली मिली है। उसकी कुछ अलामतें पूछी और पूछने के बाद काजी अबू बकर कयास रहमतुल्लाह अलैह उस पोटली को उनके हवाले कर दिया। तो उन्होंने 500 दीनार, जो आज के आधा किलो सोने से ज्यादा कीमती हैं, इसको काजी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह को दिया। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए मैं उठाया था, अल्लाह को राजी करने के लिए दे दिया। कुछ दिल में शैतान ने गड़बड़ डाली, वसवसा डाला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया, शैतान के वसवसे में नहीं आया। तो चुनाचे इन्होंने वापस कर दिया। लाख मन्नत समाजत करने के बावजूद वो जो है सोना और वो जो दीनार और दिरहम 500 दीनार को कबूल नहीं किया। अमानत पर, सच्चाई पर, अदालत पर जो चलता है अल्लाह ताला उसे कामयाबी देते हैं। बज़ाहिर नुकसान है, बज़ाहिर ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने रेशमी पोटली को दे दिया, कीमती हार को दे दिया, 500 दीनार जो आधा किलो सोने के बराबर है कबूल नहीं किया। लेकिन अल्लाह का एक तशरीई निजाम है, वो तशरीई निजाम ये है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला हम एहसान से चुकाते हैं। वही हार अल्लाह तबारक ताला इस काजी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह को लौटाते हैं इज्जत के साथ। आज अगर ले लेते, इनकी दुनिया भी खराब हो जाती, आखिरत भी मिट जाती। फिर अल्लाह ने
گاؤں کا ملک کا بادشاہ بنا کر یہ ہار ان کو لوٹاتا ہے ایک عجیب و غریب سمندر کے واقعے سے دوچار کرا کر. یہ کیا واقعہ ہے جس میں اللہ تشریعی نظام کو جیت دیتے ہیں اور دنیا کے تکوینی نظام کو شکست دیتے ہیں؟ اس واقعے کی تکمیل ہم اگلی جمعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے توکل کے اندر جو ہے مضبوطی پیدا فرمائے, اللہ ہمارے ایمان میں تقویت نصیب فرمائے, اللہ غیر اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پر اعتماد اور توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایرانی و کتنی و